انڈیا پاکستان پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ میزائل، جہاز، جنگی ساز و سامان اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بہتر بنائی جا رہی ہے۔ سے حالات مزید بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں، مزید بگاڑ کا شکار ہوں گے۔ کب تک بھارت اسی قسم کی سٹیٹمنٹس دے گا، اور کیا ان کا کوئی اور پلان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر حملہ کرے؟ ہم جنگ نہیں چاہتے، فل سٹاپ۔ براہموس، میزائل، رافیل طیارے، S-400 اسرائیلی ڈرونز۔ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے خلاف مل کر حملے کا ایک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اس ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے۔ یہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ پڑوسی تو ہم نے رہنا ہے، اور پھر اگر رہنا ہے تو پھر ہم کے ساتھ رہنا ہوگا۔ پاکستان کے دو کلیدی ایشو کشمیر اور سنتاس، ابھی تک بھارت نے اس کو معطل کیا ہوا ہے۔ ہماری اچیومنٹس کیا رہی ہیں اور ہمارا پریشر بھارت کو یہ سنتاس معاہدہ بحال کرنے پر ابھی تک مجبور کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ یہ بھی سیز فائر کی پوزیشن میں ہم موجود ہیں۔ ابھی تک مکمل امن کی بات اس طرح نہیں ہوئی، کیونکہ مکمل امن کا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا تو اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی گئی تھی کہ کسی تیسرے ملک میں کسی فریق کو درمیان میں رکھتے ہوئے کہیں پر معاملات طے کیے جائیں گے اور مذاکرات طے کیے جائیں گے، اور جو بنیادی وجوہات اس کے اندر تھی وہ ابھی تک اپنی جگہ قائم ہیں۔ ایک تو پانی کا مسئلہ اور دوسرا دہشت گردی کا مسئلہ۔ ہیلو دوستو، نمسکار۔ راج میوزیم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو بھارت کو رات دن ایٹم بم کی دھمکی دینے والے پاکستان کو بھارت نے گھر میں گھس کر کیا مارا؟ پورے پاکستان میں آج بھارت کا کتنا خوف ہے، اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے پاکستانی میڈیا میں بھارت کے حملے کا مچا ہڑکمپ۔ دوستو آج اچانک پورے پاکستان میں ایک بار پھر بھارت کے حملے کی خبر زور شور سے چل رہی ہے۔ پاکستان کی عوام سے لے کر نیتا تک اور پاک میڈیا بھی چلا کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک بار پھر بھارت کے حملے کا ڈر ستانے لگا ہے۔ پاکستان کا لائیو ٹی وی پر کہنا ہے کہ ہم بھارت سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن بھارت نے آج بھی آپریشن سندور کو ختم نہیں کیا ہے اور پاکستان کو اسی بات کا ڈر ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں بھارت کے حملے کے ڈر سے لائیو ٹی وی پر ہوتے گاتے پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ویڈیو۔ ہلال صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ کیونکہ بائی دا ٹائم معاملات جو ہے وہ مزید بگڑتے گئے انڈیا کے ساتھ 2019 کے بعد تو خاص طور پر، اور یہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ پڑوسی تو ہم نے رہنا ہے، اور پھر اگر رہنا ہے تو پھر ہم کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اجیت ڈووال نے ایک سیمینار میں کہا ہے ہمارا ٹیکٹکس یہ ہوگا کہ ہم پاکستانیوں کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ یہ ہے ان کے ٹیکٹک، اور یہ جو ہو رہا ہے کے پی میں یہ وہی ہے کہ ہندوستان کی جو پی آر ہے اور ہندوستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت تکڑے ہیں ان کمپیریزن ٹو پاکستان۔ ہماری پی آر اتنی تکڑی نہیں ہے۔ جے شنکر ہیں جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں یہ بھی کہا جی کہ ہمارا آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا اور ہم پاکستان کے خلاف دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ابھی چل رہا ہے، ابھی میچ ختم نہیں ہوا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی تک برقرار ہے؟ یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو میچ ہے، جو فوجی میچ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس وقت امن ہے اس محاذ کے اوپر، لیکن سفارتی محاذ پہ جو جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو انڈیا جو ہے اس نے 13 نئے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں مختلف ویسٹرن ویپن بنانے والی کمپنیز کے ساتھ، اور $23 کروڑ کا وہ اسلحہ جو ہیں وہ لا رہے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یورپین جریدہ ہے ماڈرن ڈپلومیسی کہ اسرائیل بھارتی سرزمین کو اڈے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے جوہری انفراسٹرکچر پر فضائی کروز میزائلز یا ڈرون کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے، جس کے بعد اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر روایتی فوجی کارروائی سے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا، سندھ کو پنجاب سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کشمیر کو بھارت کے قبضے میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ ہماری ایٹمی، ہم این پی ٹی کے بھی سگنیٹری ہیں، ہماری اوپن ٹو IAEA جو ہے وہ ہے، ہماری جو فیسلٹیز جو ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ ہم ایک ڈکلیئرڈ ایکسیپٹڈ جو ہے ایک ایٹمی قوت ہے۔
آج اس بات کو جو ہے ڈکلیئر ہوئے جو 27 سال ہو گئے ہیں، یہ 26 سال ہو گئے ہیں ہوئے، تو اللہ کا فضل ہے. اگر کوئی ہمیں ڈسیبل کرنا چاہتا ہے اس کے حساب سے، تو دنیا میں پہلے بھی ہمارے کوئی اس قسم کی آوازیں آتی رہی ہیں مختلف اوقات کے اوپر. اللہ کا فضل ہے پاکستان آج ایٹمی طاقت ہے. اور دوسرا روایتی جنگ کے پاکستان کے اوپر میں روایتی جنگ ہم نے لڑی ہے انڈیا کے ساتھ. دیکھیے فریہ جی، بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے جی آج کل پاکستان میں کہ یہ بھارت دوبارہ حملہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ود مودی ان دی آفس، دیکھیں جو ڈوول ہے، اگر ان کا جو ہم پرانا ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو ڈیفینسو ڈاکٹرین ہے، تو وہ بلیڈ پاکستان ہے سلولی. مودی جو ہے وہ پیور کائنیٹکس میں بلیو کرتا ہے جی. دس از دی چینج دونوں کی مائنڈ سیٹ میں. مودی جو ہے وہ کائنیٹکس، وہ کہتا ہے جو بھی کائنیٹکس میرے پاس اویلیبل ہے، چاہے ٹیکٹیکل، آپریشنل یا اسٹریٹجک لیول کی ہے، اس کی میں اپلیکیشن کروں گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے میں اس سے پاکستان کو کسر کچل دوں گا. کہ ہمارے نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں اب پانی بھی شامل ہو گیا ہے، کشمیر بھی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، جب تک اب کشمیر کا تصفیہ پیسفل نہیں ہوگا تو ایوری ڈے ایک یہ بدرو ابھی نکلے گی مودی سے، تو ڈوول میں چلی جائے گی، کل امت شاہ میں چلی جائے گی، یوگی میں چلی جائے گی. یہ بار بار اسی چیز کے اوپر اب ان کا سروائیول بھی اسی آکسیجن سلنڈر پہ ہے کہ پاکستان کی بیشنگ کرو، وار کا ہر وقت خطرہ رکھو، اور آپ جو واچ ڈاگ ہے آپ بینگ ان انڈو پیسفک، اس کو سامنے رکھو اور فائدہ اٹھاؤ. اگین میں کہوں گا کہ جنگ کا خطرہ بالکل ہے، اور جب تک مودی آفس میں ہے. دیکھیں ایز اے ملٹری کمانڈر آئی وڈ نیور like to read the intentions of the enemy. I will like to read the capability and capacity. وہ ان کے پاس ہے لڑنے کی، وہ جنگ کر سکتے ہیں، پر پاکستان کے پاس بھی بھرپور capacity capability ہے to respond. تو I think Pakistan is all prepared to take them on any time. وہ اسی وجہ سے prepared ہے کہ ہمیں جنگ کا خطرہ ان سے لاحق ہے. Right, so بگیری صاحب، ایک اس کا دوسرا اینڈ بھی ہے کہ کیا کسی نہ کسی طرح ڈائلاگ کی طرف آ سکتا ہے بھارت. آج بلاول بھٹو نے کشمیر اور پانی کے معاملے پر بھارت کو باقاعدہ کہا ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. ہیگ کی ثالثی عدالت نے سنتاز معاہدے پر پاکستان کے موقف کو تسلیم بھی کر لیا. سو کیا ڈپلومیٹکلی پریشر ڈالا جا سکتا ہے بھارت پہ کہ آئیں بات چیت کریں؟ پاکستان تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بات چیت کر رہا ہے، اور بات چیت میں یہ انڈیا بھی دے رہا ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور مسائل میں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہوگی، ٹیررزم کی بات ہوگی، جموں اینڈ کشمیر کی بات ہوگی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے نیریٹو کو دے آر بائی کر رہے ہیں، مان رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا جے شنکر صاحب گئے ہوئے تھے کوارٹ میں، تو وہاں پہ انہوں نے پہلگام کو انہوں نے مذمت کی، لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا. تو وہاں پہ ان کی فیلئر تھی، یونائٹڈ نیشن میں تھا. تو اب صفائیاں دیتا پھر رہا ہے، لیکن کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب ان کے سیٹ بیکس تو وہ بہت ساری ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یقیناً جب فیلڈ مارشل ملے ہوں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی ہوگی، یقیناً انہوں نے اس پہ بھی بات چیت کی ہوگی. اور دیکھیں شروع میں جب سیز فائر کروایا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو، مارکو ریبیو نے ٹویٹ کیا تھا کہ دی پاکستان اینڈ انڈیا ول ڈسکس براڈ سیٹ آف ایشوز ایٹ اے نیوٹرل وینیو. اس کا مطلب تھا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا تھا. سو براڈ سیٹ آف ایشوز میں یہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے پاکستان نے کیٹیگوریکلی کہا ہے انڈس واٹر ٹریٹی پہ کچھ ہوتا ہے تو اتھارٹی سے ایکٹ آف وار، تو اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ انٹرنیشنل جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے، انہوں نے پاکستان کو انڈورس کر دیا. انہوں نے کہا یونیلیٹرلی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں،